بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 14ویں پارے میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تو ہے سورۃ الحجر اور دوسری ہے سورۃ النحل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کافر تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ تمنا کب کریں گے، اس بارے میں مفسرین نے 3 قول ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب کفار و مشرکین کو آگ پر پیش کیا جائے گا اس وقت کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو عذاب سے بچ جاتے۔ یہ قول یہ آیا۔ دوسرا قول یہ آیا، جب کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے سکرات کی حالت میں آ کر کاش میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تو میں نار جہنم سے بچ جاتا۔ یہ 2 قول ہوئے۔ تیسرا قول، قیامت کے دن جب کفار مسلمانوں کو عزت میں دیکھیں گے تو کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ دنیا میں ہم کو دوبارہ لوٹا۔ معزز حاضرین، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج کے دن عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے میری اور آپ کی زندگی، اور جب تک آنکھ کھلی ہے اس وقت تک ہم عمل کر سکتے ہیں، مگر حساب نہیں ہے۔ آج کل کیا ہے، حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا جب تک تمہیں موقع ہے عمل کر لو، ورنہ کل عمل کے لیے ترس جائیں گے مگر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، پورے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بتایا ہے کہ کفار و مشرکین قیامت میں کئی تمنا کریں گے مگر یہ تمنا کچھ بھی کام نہیں آئے گے۔ کیا کیا تمنا کریں گے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں مختلف صورتوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کافر کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا کتنا اچھا ہوتا۔ اسی طریقے سے تمنا کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں اپنے زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 24 ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں جب کافر و مشرک کو اس کا نام عمل دیا جائے گا تو کہے گا یا لیتنی لموت کتابیہ، کاش میرا نام عمل دیا نہ جاتا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مومن کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا اور اسی طریقے سے کافر کو اور مومن کو اطاعت کرنے والے کو سیدھے ہاتھ میں اور نافرمان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بولتے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے مومن کو سیدھے ہاتھ میں ہی دیا جائے گا، چاہے وہ نیک ہو برا ہو کچھ بھی ہو، اور لیفٹ میں کس کو دیا جائے گا، وہ کافر کو دیا جائے گا۔ ایسی بات مشہور ہو چکی ہے، لہذا اس بات کی ہمیں مکمل طور پر تصحیح کر لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے مٹی بنا تو حساب سے بچ جاتا۔ سورہ نساء میں ایسا آیا، یہ کافر کہے گا میں زمین میں اندر چلا گیا تو اچھا رنگا حساب سے بچ جاؤں گا۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے اے کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں یہ آیا یا لیتنا نرد، میں آیا کہ اگر ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے تو ہم ہی نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے وہ لوگ بولتے کافر ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا
موقنون، اے اللہ تو دوبارہ دنیا میں لوٹا، ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ ایسی تمنا کریں گے۔ لہذا ان تمام تمناؤں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمنا کریں گے مگر تمنا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ کافر جب آخرت میں جا کے تمنا کرتے ہیں، حسرت کے لمحات آنے سے پہلے ہم سب کو بہترین زندگی گزارنا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا پتے کی بات کہا لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکن ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال، کہا دیکھو اس ایمان تمنا کرنے اور میٹھے میٹھے جنت میں جانے کا نام رہی ہے۔ میں تقریر کرتا رہوں، آپ سنتا رہیں اور جانے سے پہلے پوری معلومات کو مسجد کے گیٹ کے اندر پھینک کر چلے جائیں اور باہر اپنی من مانی زندگی کرے تو ایسے نہیں ہوگا۔ ایمان لانا یہ میٹھے میٹھے جنت میں جانے اور تمنا کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے جو انسان کے دل میں پیوست ہو جائے اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر عمل کرے۔ معزز حاضرین، آج ہم میں سے اکثر لوگ تمنا کرتے ہیں جنت میں جانا، نبی کے ساتھ رہنا، اللہ کا دیدار ہونا۔ یہ تمنا رہ جائے گی، افسانہ رہے گی، اس کو حقیقت بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مومنو تمنا کرنے سے اور اہل کتاب کے تمنا کرنے سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اچھا، یہود کیا تمنا کرتے تھے؟ انہوں بولتے تھے ہم اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو عذاب نہیں دے گا، اور بولتے تھے ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ اگر جنت میں جانا ہو تو انسان کو یہودی ہونا یا نصرانی ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی پتے کی بات کہی، تمنا کرنا مفلسوں کی عادت ہے، جو لوگ تمنا کرتے ہیں اصل میں احمق ہیں۔ کیسا؟ میں آپ کو بولوں، تمنا کرتا ہوں میں جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہونا، اللہ کا دیدار ہونا، میرے لیے جنت میں ایک محل بننا۔ اگر آپ عمل کے میدان میں پیچھے رہے تمنا کریے، کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ معزز حاضرین، آج کی تراویح میں ایک آیت یہ بھی پڑھی گئی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں اتاری گئی تھیں ان کتابوں کی حفاظت اللہ نے نہیں لی۔ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علماء کے حوالے کر دی۔ اگر توریت کی، انجیل کی، زبور کی ذمہ داری حفاظت اللہ تعالیٰ لیتا اس میں تحریف نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ لہذا قرآن کی خاصیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ فصلت میں کہا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی زبردست کتاب ہے، باطل سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، پیچھے سے نہیں آ سکتا۔ دنیا پوری اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اپنا پورا پیسہ، اپنی توانائی یا اپنی صلاحیت صرف کر لے، مگر اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کوئی حافظ تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پورا قرآن ان کو یاد تھا۔ جبرائیل آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار پڑھتے۔ وہی شروع جب ہوئی اللہ کے نبی بار بار پڑھنے لگے۔ کہیں کو پڑھنے لگے بولے تو کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ معزز حاضرین، صحابہ نے بھی قرآن کو بڑا محفوظ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اترتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ بولتے یہ آیت کو فلاں جگہ رکھو، یہ آیت کو فلاں جگہ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ آج ہم جو قرآن لے کر پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے نبی نے کیا تکلیفیں پڑھی، حضرات صحابہ اکرام نے کیا تکلیفیں پڑھی۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پتوں پر لکھا ہوا تھا۔
چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، پتھروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا. یہ کیا کرتے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بلا کے بولتے، صحابہ کا یادداشت کیپیسٹی ایسی ہوتی تھی مکمل طور پر یاد کر لیتے تھے. ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دھوکے سے 70 حافظوں کو شہید کر دیا گیا. ایک نہیں، دو نہیں، 70 حافظوں کو شہید کیا گیا. اس کے بعد ایسے ہی زمانہ گزرتا گیا. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اگر ہم قرآن کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور حفاظ مرتے جائیں گے تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا. اسی لیے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا یہ پتوں میں، چمڑوں میں، پتھروں میں جو قرآن لکھا ہوا ہے اس کو جمع کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے وہ کام کیوں کریں؟ مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے. ماشاءاللہ بعد میں یہ 3 صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو محفوظ کرنے اور ایک جگہ جمع کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں. ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر رضی اللہ عنہ، اور تیسرے حضرت زید ثابت رضی اللہ عنہ. جب بھی آپ قرآن ہاتھ میں لیتے سوچو اگر حضرات صحابہ اکرام کی جماعت نہ ہوتی تو ہم قرآن نہیں پڑھتے. اور قرآن کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے امت پر جو احسان کیا ہے ہم اس احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے. معزز حاضرین، حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا، مگر پورے امت مسلمہ میں ایک ہی قرآن تھا. کیسے پڑھتے ہوں گے ذرا سوچیے آپ. اگر مسجد میں 20 لوگ ہیں یہ قرآن میں تو لوگ پریشان ہوتے، ادھر ادھر موبائل نہ سب کھول لیتے آج. لیکن وہ زمانے میں سوچو ایک قرآن پورا جمع کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ایسے ہی تھا. عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ وہ قرآن اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا. غور سے سنیے، حفصہ کے پاس رکھ دیا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا. کیسے؟ یہ کوفہ یا بصرہ یا مکہ مدینہ، آذربائیجان، مکمل طور پر اسلام بہت دور دور تک پھیلتا گیا. اور روایتوں میں آتا ہے 13 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. 5 سال کوئی پی ایم رہا تو کتنے بڑے بڑے کام کرتا. ذرا تصور کر کے دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب 12.5-13 سال اگر وہ خلیفہ رہے تو ماشاءاللہ کتنا کام کیے ہوں گے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بولتے اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، ایسے وقت میں لوگوں کو قرآن کی ضرورت ہے. ایسے آ کے بولے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید ابن ثابت کو بلایا، وہی صحابی جنہوں نے ابو بکر عمر کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا تھا. حضرت زید ابن ثابت کو بلایا گیا اور کئی صحابہ کو معلوم ہوا. اور آپ جانتے ہیں قرآن جو ہمارے پاس ہے اور اصل اس میں 7 لہجے ہیں عرب کے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ 7 لہجوں کو لے کر مکمل طور پر لڑائیاں ہو رہی، اختلاف ہو رہا ہے. حضرت عثمان نے زید ابن ثابت سے کہا قریش کی زبان میں قرآن لکھ دو. اتنے جو 6 لہجے تھے ان تمام مصاحف کو عثمان نے جلا دیا اور یہ قرآن کو مکمل طور بنا دیا گیا اور قریش کی زبان میں قرآن کو محفوظ رکھا. اور حضرت زید ابن ثابت کیا کرتے؟ قرآن کو جمع کرنے میں کیسی باریکی دیکھو. قرآن کو جمع کرتے، لکھا ہوا نہیں لیتے، لکھنے کے بعد حافظ کو بلا کے پڑھاتے. وہ لکھنے میں پڑھنے میں یکسانیت ہے کہ نہیں دیکھنا، بلکہ اتنے باریکی سے حضرات صحابہ اکرام نے مکمل طور پر قرآن کو جمع کیا. معزز حاضرین، ذرا تصور کر کے دیکھیے اس زمانے میں کمپوزنگ بھی نہیں، پرنٹر بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں تھا، کیسے مکمل طور پر حضرات صحابہ اکرام نے محفوظ کیا ہوگا. ماشاءاللہ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ کو چن لیا تھا. اسی طریقے سے حفاظ بھی حفاظت قرآن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ نے کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ایک حافظ قرآن جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہیں سے پڑھو بولے تو پڑھتا ماشاءاللہ. چھوٹا سا بچہ ایک دم 9 سال کا 10 سال کا کہاں سے پڑھو بولے تو ماشاءاللہ پڑھتا. آپ یوٹیوب پر وغیرہ میں دیکھیے ایک اندھا ہے نابینا، پتہ نہیں کیا مالکی ہے نام اس کا، کہیں سے پڑھو بولے تو پڑھتا، حدیث کا ٹکڑا بولتا ہی پڑھتا ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں صرف آنکھ رکھنے والے حافظ نہیں ہیں، نابینا بھی حافظ ہیں. اور جو لوگ نابینا ہوتے ہیں ان کا قرآن الگ ہوتا ہے. کیسے ہوتا دیکھیے، وہ ہاتھ رکھتے ہیں پڑھ جاتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایسا ماشاءاللہ. اور جامع دارالسلام کے بھی پرانے جو عبید الرحمن رحمہ اللہ وہ بھی نابینا ہی تھے. نابینا رہ کر قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے؟ آج ہم آنکھ رکھ کر قرآن کو کھول کر
کر پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ذرا ہمیں ان آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ تو حافظ قرآن جو ہوتا ہے بچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قرآن کو کتنا آسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لفظی تحریف سے بھی محفوظ فرمایا، معنوی تحریف سے ہی محفوظ فرمایا۔ اس کے فے کو واو نہیں پڑھ سکتے، واو کو فے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اس نے نون کا نقطہ ہے، یہ ہے کیسے کھینچنا چاہیے، انعمت پڑھنا چاہیے۔ انعمت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ساری باریکیاں مکمل طور پر جانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں کئی گمراہ فرقے ہیں، ان تمام گمراہ فرقوں نے کیا کیا، قرآن میں بدلنے کی کوشش کی۔ شیعہ بھی بدلے، گمراہ فرقے بھی بدلے، اور کیا کیا نہیں بدلے دیکھو۔ شیعہ نے تو قرآن میں ایسے بدلا، یہودیوں نے توریت میں جو بدلا تھا، شیعہ نے مکمل طور پر قرآن میں وہ کام کیا۔ کیا کیا بولتے دیکھو، شیعہ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عائشہ سے دشمنی نکال کے بولتے اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتا ہے کہ تم عائشہ رضی اللہ عنہا کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر، ایسی چیزیں کبھی لا کے بولتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے علی کو آپ کا داماد بنا دیا ہے، ایسی چیزیں لا کے مکمل طور پر لفظی تحریف معنوی تعریف کر کے پورے قرآن کو مکمل طور پر بدل ڈالا۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں اگر آدمی کو آج موبائل میں قرآن ہونا بولے تو پلے اسٹور میں جا کے آنکھ بند کر کے قرآن لائن سے لکھ کر رہتا ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کرتے۔ یاد رکھیے پلے اسٹور میں جتنے قرآن ہیں سب صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ تو گمراہ فرقوں کی جانب سے ایسے اس میں قرآن ہیں، اگر آپ نکال کر کے پڑھیں گے 114 صورتیں نبی پر اتری سو، وہ پلے اسٹور میں جو ملتا اس میں 117 سوریں ہیں، 13 اور 3 صورتیں ملائی گئی، اور بیچ میں انگلیاں ادھر سے کاٹ کے خوب یہ کرتے۔ اسی طریقے سے لوگ یہی بولتے یہ قادیانیوں کا قرآن بھی الگ ہے، اس میں جہاں محمد اور احمد کا نام آتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی بولتا میں ہوں آخری نبی۔ تو لہٰذا پلے اسٹور میں آنے والے ہر قرآن کو صحیح مت سمجھو، اس میں غلطی بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں غلطی زیادہ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے قرآن کو اسکین کر کے اپلوڈ کرتے، اس میں حروف برابر نظر نہیں آتے، اس طریقے سے پلے اسٹور میں جو ملتا ہے وہ قرآن صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں وسیم رضوی وغیرہ کے جو چیزیں آئیں، قرآن سے 125 آیتوں کو نکالو، جہاد کی آیتیں نکالو، اور آج مسلمان خود قرآن سے اتنا دور ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کی آیتیں نہیں آنا تھا، ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے بڑے بہترین جو ہے اقدامات کیے۔ ہمیں قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے ہمیں حفاظ کی مکمل طور پر قدر کرنا چاہیے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دھوکے سے حفاظ صحابہ کو قتل کیا گیا 70۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج کتنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 حفاظ صحابہ کے قتل کرنے والوں پر 1 مہینے تک برابر بد دعا کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں پائے جانے والے حفاظ کی اتنی قدر تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ کو بہت اونچا رکھتے تھے، بلکہ آپ کے دل پر قرآن اترنے کے باوجود بھی ان سے مکمل طور پر قرآن سنتے تھے۔ جن کو قرآن اچھا یاد ہوتا اس کو بھی آگے بڑھاتے تھے۔ بات جب امامت کی آتی ہے، یہ ایک بات آپ کو یہ بتاتے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں لوگ، دیکھیے قیامت کے قریب میں لوگ کیسے لوگوں کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے؟ ان کے اندر تقوی نہیں، ان کے اندر ہدایت نہیں، اچھی آواز والا ہے آگے بڑھا ڈالو۔ اگر ویسا ہوتا تو قوالی گانا تھا، نظمہ پڑھنا تھا، یہ قرآن کوئی قوالی اور گانا نہیں ہے، لہٰذا اچھی آواز والا رہا تو اسے آگے بڑھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن جو سمجھ کر پڑھے، جو سمجھے تو پیچھے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنا ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا انداز ایسے ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ دیکھیے حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ، غور سے سنیے بات، یہ 6 یا 7 سال کے بچے یہ کیا کرتے، چھوٹے تھے، جو بھی مسلمان ہوتے ان کے پاس ادھر ادھر گھومتے بعض بچوں کو دیکھے ہوں گے آپ، جب بھی بغیر تو قرآن پڑھتے رہتے۔ ان کی عادت کیا تھی؟ قبائل پر سے گزرتے قرآن یاد ہو گیا تھا۔ یہ بچے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ، جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے میں دیکھا کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ 6 یا 7 سالہ بچہ قرآن پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 یا 7 سالہ بچے سے کہا تم
اپنے قوم کے امام ہوں ماشاءاللہ. لیکن اس روایت سے یہ نہیں کہنا کہ چھوٹے بچوں کو فرائض کے لیے آگے بڑھا دیا جائے. بعض لوگ ہمارے اہل حدیثوں میں یہ ضد ہوتی ہے چھوٹا بچہ فرض نماز پڑھا سکتا نا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ضرورت تھی ہے، ورنہ جماعت میں ایک بڑا حافظ ہے، عالم ہے، اس کو رکھ کے فرض نمازوں میں چھوٹے بچے کو آگے بڑھانا صحیح نہیں ہے. جیسا کہ حنفیہ وغیرہ کہتے ہیں تو بات ان کی صحیح سمجھ میں آتی ہے. مثلا سمجھ جائیے سجدہ سہو کرنا ہے، اگر بچے کو معلوم نہیں ہو تو کیا کرے گا انہیں؟ اس طریقے سے ہمیں مکمل طور پر حالات کو سمجھ کر صحابہ نے اور جو ہے سلف نے احادیث کو سے سمجھا مجھے سمجھنا چاہیے. تو یہ بچہ تھا جب سجدہ کرتا تھا دیکھو حالت کیا ہوتی تھی، کیسے غریب پھریں گے. سجدہ کرتا تو شرمگاہ نظر آتی تھی. یہ 6 سالہ بچے کی عورتوں نے جب دیکھا ہمارے امام کی شرمگاہ نظر آتی ہے، ایک عورت اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتی ہے ہمارے امام کو ہم کپڑے دلائیں گے. سارے لوگوں نے چندہ لے کر ماشاءاللہ کپڑا دلایا. وہ 6 یا 7 سالہ بچے کیا کہتے، میں نے مسلیوں کی جانب سے 2 جوڑے کپڑے میں نے جب پائے تو زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جب مجھے خوشی ہوئی. دیکھو ہمارے صحابہ کرام اماموں کی حفاظ کی کیسے قدر کرتے تھے. اسی طریقے سے ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حفاظ کی قدر کرنا بولے تو حفظ کے مدارس ہر مسجد میں ہونا. یہ کوشش کریں آپ دیکھتے ہیں احناف میں حفظ کتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس معاملے میں بڑی جو ہے کمی ہم پاتے ہیں. لہذا حفظ کے مدارس کے لیے تعاون کرنا چاہیے. ہر مسجد میں قرآن حفظ کرنے کا مکمل طور پر جو ہے سہولت بھی ہونا چاہیے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جہاں مکتب میں بچے پڑھتے ہیں ان کو تو 1 سال میں 30واں پارہ یاد کرا دینا تاکہ مکمل طور پر ان کے لیے آسانی ہو. اور اسی طریقے سے حفظ کے مدرسے قائم کر کے ان کی مالی تعاون کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور حفاظ کی قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بوڑھے کی عزت کرو، قرآن پڑھنے والے کی بھی مکمل طور پر عزت کرو. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھانے کے لیے مدینہ بھیجتے ہیں. ہجرت ابھی نہیں کرے تھے اللہ کے نبی. مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا. ماشاءاللہ ہجرت سے پہلے جا کے کئی صحابہ کو قرآن پڑھا کے مدینے کے کئی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا مکمل طور پر ذریعہ بنے. معزز حاضرین، ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک بچہ اگر 10th میں اگر اچھا ٹاپ رزلٹ لایا تو پیپر میں فوٹو ڈالتے، سارے لوگ کیک کھلا کو فوٹو پکڑتے، مگر ایک بچہ ایک سورہ یاد کرا تو ہمیں اس کی ہمت افزائی نہیں کرتے. ہمارے پاس یہ بہت بڑی کمی ہے. آپ عصری علوم پڑھو، اگر حکومت کی طرف سے MBBS کی سیٹ مل گئی تو سالار میں اوپر میں نہ مانا. اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہو گیا تو اس کی طرف سے کوئی نہ دلچسپی نہ دعا. اور آج کل تو لوگ دعا دینے میں پیچھے ہٹتے، سمجھ جاتے دعا دے تو کہ چلتا بول کے. حالانکہ مکمل طور پر ہر ایک کو دعا دینا چاہیے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن والوں کو کہا یہ قرآن والے اللہ والے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اپنے جن صحابہ کو مشورہ کرنے کے لیے اٹھاتے تھے وہ سب حفاظ تھے. غیر حافظ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورہ لینے کے لیے مکمل طور پر نہیں جماتے تھے. لہٰذا حفظ میں پڑھانے والے اساتذہ کا بھی مکمل طور پر احترام ہونا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے، ہمارے پاس لڑکوں کے لیے حفظ کا مدرسہ تو ہے مگر لڑکیوں کے لیے حفظ کا مدرسہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی کمی ہے، اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے. اب جانتے ہیں ہمارے اسلاف 9 سال کے 8 سال کیا ہوگا تو قرآن یاد کر لیتے. وہ کیسے؟ امام احمد کو دیکھو، شافعی کو دیکھو، 9 سال کے ہیں، امی پورا قرآن یاد کرا دلے. آج حال یہ ہے 10 پڑھے تو بچے کو پوچھتے تمہیں کیا پڑھتے، بتا نورانی قاعدے میں 8ویں تختی پڑھ دوں بولتا. یہ حاجہ ہمارا حال نہیں ہے. +2 پڑھ رہا ہے، قرآن ختم نہیں ہوا. لہذا یاد رکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں من حفظ القرآن عظمت قیمتہ، جو آدمی قرآن یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے. اور جس کے سینے میں قرآن آئے میں سمجھتا ہوں وہ بڑا انقلابی سینہ، وہ اس کے لیے دنیا کا ہر علم، دنیا کی ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس بچیوں کو حفظ کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے جو اسکول
اسکول میں پڑھتے نا، صبح میں اسکول جاتے، شام میں عصر سے لے کر عشاء تک ان کو بھی حافظ قرآن بنانے کے لیے مکمل طور پر پروگرام ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کے ان لمحات کو کن کن لوگوں نے ماشاءاللہ کیا آپ جانتے ہیں؟ ہمارے ایک عمری مدنی ہے بنگلور کے، ان کا نام ہے سید منصور الدین، گلبرگہ کے، اصل میں وہ عمر 55 سال ہے، لاک ڈاؤن میں ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گئے، نانا دادا سب بن گئے ہوں گے مگر پھر بھی حافظ قرآن بنے دیکھو۔ اور پورے حضرات صحابہ کرام کو بھی دیکھو، جب صحابہ کرام جب ایمان لائے تو ان کی عمر 30 سال 40 سال، بڑی بڑی عمر میں قرآن یاد کیے۔ لہذا یہ کہنا چھوٹے عمر میں قرآن یاد کرے تو پتھر میں لکیر کی طرح بیٹھتا، یہ بات الگ ہے، لیکن بڑے ہو کر بھی قرآن مکمل طور پر یاد کر سکتے ہیں۔ اور بھی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس انگلش ٹیوشن فلاں فلاں کو ہزاروں روپے کروڑوں روپے، قرآن پڑھانے والے کو 100 روپے، ایسا مطلب ایسے معلوم ہوتا ہے علماء قرآن پڑھانے والے یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ تو بعض لوگ جزاک اللہ بھی نہیں بولتے، پانی بھی نہیں پلاتے حفاظ کو۔ اس طرح کی اگر حالت کر کے بنائیں گے تو حفاظ علماء کا مکمل طور پر کیا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے حفاظت میں قرآن کا پرنٹ کر کے مفت میں بانٹنا یہ بھی ہے۔ آپ دیکھو ملک فہد رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ عرب کے ایک بادشاہ تھے، اپنے صرف خاص سے قرآن کا ایک پرنٹنگ پریس قائم کیا مدینے میں۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں ان کو معلوم ہے 60 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ چھپا ماشاءاللہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے قرآن لکھتے تھے ویسے ہی قرآن لکھتے تھے اس زمانے میں، آج بھی، اور اس میں کام کرنے والے پورے 2000 لوگ ہیں۔ اور قرآن پرنٹنگ پریس کے جو وائس چانسلر ہیں اس کے وانمباڑی جو تمل ناڈو میں ہے، اس کے ایک آدمی ہیں بڑے دکتور عبد الرحیم حفظہ اللہ، 11 زبانیں جانتے ہیں ماشاءاللہ، انڈیا کے رہ کر وہاں کے وہ ترجمے کے بڑے وہ ماشاءاللہ 60 زبانوں میں۔ اور حاجیوں کو دیکھو جو بھی حج کر کے یا عمرہ کر کے لوٹتا ایئرپورٹ پر قرآن دیتے آپ کو ماشاءاللہ۔ دیکھو قرآن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا ہم اپنے گھر والوں پر وہ خرچ نہیں کر سکتے، اور ماشاءاللہ حدیث کے لیے بھی مکمل طور پر وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہم مرنے والوں کی طرف سے فائدہ پہنچانا بلا تو لوگ غلط کام کرتے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع کی حدیث میں کیا فرمایا؟ 7 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد اس کے اعمال نامے میں اس کی انٹری ہوتے رہتی، اس میں وہ قرآن بھی ہے جو اس کے وارثین بانٹتے ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا مرحومین کے نام پر قرآن تقسیم کرنا یا مسجد میں لا کے رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، جب تک لا کے رکھیں گے پڑھتے رہیں گے پورا ثواب مکمل طور پر ان کو ملتے رہے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے، لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے آپ کو بتائے اپڈیٹ ہوتا رہتا موبائل، آپ زندگی میں 10 سورہ یاد کریں، وہ 10 سورتیں یاد کریں پوری زندگی گزارتے نہیں۔ آپ دیکھو اگر آپ کا بچہ حافظ ہے، اگر آپ باپ ہیں، بچے کے پاس پڑھو کیا بھی گھٹ جاتا نہیں، بلکہ آپ نے اپنے بچے کو جو پڑھایا اس کے علم سے سب سے پہلا فائدہ اٹھانا اپنے ماں باپ کی مکمل طور پر ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا باپ کو اپنے بچے سے، ماں کو اپنے بچے سے سیکھنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے مکمل طور پر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات اس میں بتائی، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے یہ 7 دروازے ہیں یا 7 دروازوں کے نام کیا ہیں اس بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اگرچہ علماء کے کئی اقوال ہیں، ہم اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا یہ جہنم کے کوسے 7 دروازے بولے تو لوگ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ جاتے ہیں، بولتے وہ ہے، جب کوئی سند نہیں تو کوئی بات مکمل طور بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط کا قصہ بیان فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری قوم کو اوپر لے گئے، لا کے الٹا کر کے رکھ دیے۔ اور اس طریقے سے اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا، کیا بتایا؟ دیکھو اگر تم لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہو، ڈرانا بھی ثواب بھی بتانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خالی ڈراتے رہتے، جہنم میں ہو رہا نہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں خالی جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر زیادہ کرے تو کیا ہوتا، بندہ مایوس ہو جاتا، میں کہاں گناہ کر کو پڑ جاتا ہوں اس میں کر کو۔ اگر آپ خالی جنت کا ذکر کرتے رہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو گناہوں پر جرأت آ جاتی ہے، گناہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ جنت میں بھیجتا ہم نہ۔ لہذا بیلنس رکھو، جیسے یہ گدھے پر ایک موڈا رکھتے، ایک طرف 3 کلو ایک طرف 5 کلو تو گدھا ایسا ہو جاتا، لہذا دونوں طرف اگر 10 کلو ہے تو 5 کلو عدل کے ساتھ اگر رکھو گے تو کیا ہوگا،
بیلنس کے ساتھ چلے گا. لہذا جنت کا ذکر کرنا، جہنم کا ذکر کرنا، ڈرانا بھی اور دلچسپی بھی مکمل طور پر دلانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. سورہ حجر کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا جھاڑی والے. یہ جھاڑی والے کون ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا یہ اصل میں حضرت شعیب ہی کی قوم ہے. یہ جھاڑوں کی پوجا کرتے تھے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں غیر مسلم پیپل کے درخت کو متبرک مانتے ہیں. ذرہ کیا تو بھی دیکھا ہلدی لگا کر وہاں پوجا شروع ہو جاتی ہے. مسلمان بھی یہ کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کرو بولے تو جہاں قبر رہتی ہے وہ قبر کا طواف ہوتا. قبر کے اطراف جو جھاڑ رہتے ہیں وہاں بھی جگلوں طواف کرتے رہتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. اللہ کے نبی کا زمانہ گزرا، ابو بکر کا زمانہ گزرا، عمر کا زمانہ. تو لوگ کیا کرے وہ درخت کے نیچے جا کر لوگ نماز پڑھنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹا. کیوں کاٹا؟ لوگ اس کو برکت سمجھنے لگیں گے. لہٰذا کوئی درخت برکت کا نہیں ہے دنیا میں. آپ طواف کرنا ہے تو کعبۃ اللہ کا بس. اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی درخت کا، کسی بھی پتھر کا ہمارے لیے جو ہے طواف کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ اگر مضبوط عقیدے کو دیکھنا چاہتے ہو تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو. اور سے سنیے بات یہ، جب عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے قریب ہوتے ہیں بوسہ دینے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اے پتھر تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے فرمایا. آج ہم دیکھتے لوگ داخل ہوتے درگاہوں میں، وہاں کچرے وہ بتی کچرا اٹھا کے لگا لیتے اور بوسہ سب لیتے رہتے. یاد رکھو بوسہ لینا ہے پتھر کا حجر اسود. اگر طواف کرنا ہے کعبۃ اللہ کا، اس کے علاوہ یہ درگاہوں کا، درگاہوں کے درختوں کا، کسی بھی شجر و حجر کا مکمل طور پر طواف کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی دور میں ایک بات کیا کہی؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ظاہری دولت دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کر لینا. آج ہم لوگ دیکھو کافروں کی ترقی دیکھ کر بولتے ہیں اللہ ہم نہ بھی کتنا مال تو اچھا رہے گا نا. ذرا تصور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایت کی دولت دی ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی جو دولت دی ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سورہ فاتحہ دیا ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. سورہ فاتحہ میں اتنا جملہ پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا دے. یہ سیدھی راہ اگر نہیں ملتی پتہ نہیں آپ کا نام ابو جہل ہوتا، میرا نام ابو لہب ہوتا، نہیں بول سکتے. لہذا مال کچھ بڑی دولت نہیں ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے. نبی کے امت میں پیدا کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے. رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق دینا یہ بہت بڑی دولت ہے. خیر کی باتیں سننا یہ دونوں مکمل بہت بڑی دولت ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اے اللہ کی نبی ہم آپ کے دل پر قرآن جیسی عظیم نعمت کو اتارے ہیں، ذرا ان کی ظاہری کفار کی ترقی کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہیں کر لینا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، قارون جب مال پہن کر نکلتا تھا لوگ بولتے تھے قارون کے جیسا ہم نہ بھی جد کتنا اچھا ہوتا. مگر قارون کو دیکھ کر مومن کیا بولتے تھے؟ دیکھو افسوس ہے تمہاری عقل پر، اللہ تعالیٰ نے علم اور ایمان کی جو دولت دی ہے وہ دولت ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اور دنیا میں یاد رکھو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا مال دیا ہے اس مال پر قناعت کی زندگی گزارو، خرچ کرو اپنے گھر والوں پر. اور کسی بھی مالداری کے مالدار انسان کے مال کو للچاہی بھی نگاہوں سے مت دیکھو، بلکہ ہمیشہ زندگی میں ضابطہ یاد رکھو دین میں ہم کو اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے، دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا. ہم الٹا کر دیے اس نبوی ضابطے کو. دین میں مودن صاحب کو دیکھتے مثلا موٹی زبان میں، اور دنیا میں قارون اور امبانی فلاں 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 کو دیکھتے، اور دیکھ دیکھ کے ہمارا حال کیا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بولتے. ہم آپ کو بتا دیکھیے دنیا میں 10 بڑے مالداروں کی فہرست ایک طرف رکھو، آپ ایک طرف رکھو، دوسری طرف دیکھو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا یہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے، دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. آپ بتائیے شریعت کی نظر میں فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنے والا مالدار ہے یا صرف مال رکھ کر مکمل طور پر فتنے میں پڑھنے والا مکمل طور پر مال ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں ایک بات یہ کہی، آپ نے فرمایا
بتایا اچھا مال اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے تو دنیا اچھی رہتی ہے، اگر خراب لوگوں کے ہاتھوں میں مال آ جاتا ہے مکمل طور پر دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ آپ یاد رکھیے، دنیا میں نبی کا جب بھی مذاق اڑایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ قریب میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، ماشاءاللہ کیسی موت مرا دیکھو، تو اس سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور اللہ نے یہ بتایا، اے محمد، مکے میں رہ کر اگر آپ کو ٹینشن ہوتا ہے تسبیح پڑھو، سجدہ کرو، عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ٹینشن کو دور کر دے گا۔ آج کے درس کی جو دوسری صورت ہے بڑی اہم ہے، انشاءاللہ ایک 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سورۃ النحل، نحل کا مطلب شہد کی مکھی، جانتے نا شہد کی مکھی، ہنی بولتے اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف منسوب کر کے اس کو سورۃ النحل کہا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ سورۃ النحل شہد کی مکھی کی والی صورت، مگر اس صورت کا دوسرا نام نعمتوں والی صورت، جیسا کہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کے شروع سے لے کر آخر تک یہ بتایا، مسلمانوں، مومنوں، تم کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ آتی جاتی سانس کیسی ہے؟ کرونا کے دنوں میں آکسیجن لیول کم ہوتا تو کتنا پریشان ہوتے، سلنڈر لے کو بھاگو، مگر یہ آتی جاتی سانس کی اگر آپ بل بھرنا چاہتے ہیں تو لاکھوں میں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا، ان نعمتوں پر شکر کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ اگر اب دنیا میں آپ لوگوں سے پوچھے سب سے بڑی نعمت کیا ہے بولا تو لوگ بولیں گے گھر ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، بیوی ہے۔ یہ نعمتیں نہیں ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقید توحید کی نعمت ہے، لا الہ الا اللہ کی۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر سب سے بڑی جو نعمت کی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گھر کی نعمت کو، بیوی کی نعمت کو، ساری چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے سورت کے شروع میں خود کہا، کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اور یاد رکھیے، ایک طرف آپ دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہے، اگر نعمت توحید نہ ہو تو آپ کا جینا بیکار ہے، ایسا ہے۔ اگر آپ کے پاس عقید توحید کی نعمت ہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے دنیا بھی صحیح، آخرت بھی صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا، نعمت توحید اتنی بڑی نعمت ہے لہذا تم شرک نہ کرو۔ فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ نعمت تمہاری اللہ تم کو دیتا ہے تاکہ تم اس نعمت کو پا کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں آپ بتا رہے۔ دیکھیے اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ گھر بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ گھر کو ایک بڑی نعمت سمجھتے ہیں، ذرا فٹ پاتھ پر سونے والے لوگوں کو ذرا دیکھو کہاں سوتے ہیں۔ یہ گھر بہت بڑی نعمت ہے، کرائے کا گھر ہو، خاص گھر ہو، کوئی بھی ہو، گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے سواری، آج دیکھو سواری اتنی بڑی نعمت ہے، 2 منٹ میں ماشاءاللہ انسان یہ آدھا کلومیٹر سے پہلے بھی نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہ سواری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کو تم نہیں جانو گے۔ چنانچہ دیکھیے آج انسان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیر رہا ہے، اور 3 منٹ میں ماشاءاللہ کہاں سے کہاں تک خبر چلے جاتی ہے۔ بلاری میں اگر کسی کا انتقال ہوا، 1 منٹ میں امریکہ کو بول سکتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ جانور بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، درخت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ مچھلی جو کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور توحید پر جم کر رہنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، بیٹی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جب بیٹے ہوتے تو لوگ کیا کرتے، بہت زیادہ خوشی میں رہتے۔ بیٹی ہوتے ہی جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، بیٹی کے باپ کا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا تھا۔
انہیں جا کر زندہ درگور کر دیتا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سورہ شورى کے آخر میں اولاد دینے کا ذکر فرمایا تو وہاں سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا. یہ بیٹی کو زحمت نہیں رحمت سمجھو. اور آپ جانتے ہیں بیٹی ایک بھی ہو ماشاءاللہ وہ کام کرتی ہے جو 10 بیٹے نہیں کر سکتے. ہم آپ کو بتاتے ہیں تھکے ماندے ہو گھر کو جاتے ہیں, بیٹے تو آپ کو کیا بھی پوچھتے نہیں, بیٹی اگر پہل لے آ کے پوچھیں آپ کو کیا ہونا, طبیعت کیسی ہے, آ کے لپٹ لے کے کچھ کرے گی. اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو دیکھو. مکی دور میں اللہ کی نبی کے پیٹ پر اون کی گندگی ڈالی گئی, حضرت فاطمہ روتے روتے آ کر اس کو مکمل طور پر پاک کرتی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے بیٹی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. بلکہ امام احمد تو کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیٹیاں زیادہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں. ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے یعقوب, ان کے پاس 8 بیٹیاں, 9واں حمل تھا. اب انہوں چاہتے تھے بیٹا ہو جائے مگر بیٹی 9ویں بیٹی بیٹی ہوئی. جا کے امام محمد سے بولنے لگے اے امام محمد مجھے 8 بیٹیاں ہیں, 9واں بیٹا ہونا سمجھا تھا, بیٹی ہو گئی. تو بولے تم تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دی, اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی بیٹیاں دی ہیں ماشاءاللہ. یہ جملہ سننا تھا. یعقوب رحمہ اللہ بولتے امام محمد کے جملے نے مکمل طور پر مجھے پرسکون کر دیا. اللہ تعالیٰ جو بھی دے اس پر شکر ادا کرو. اللہ نے فرمایا کیا کہا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, بعض کو مکمل طور پر 2 ملا کے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 3 تھے, بچپن میں انتقال کر گئے. کیوں انتقال کرے؟ علماء یہ بولتے اس کی حکمت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, مگر علماء نے یہ بتایا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ ہوتے نبی کے انتقال کے بعد امت یہ اختلاف کرتی کہ ابو بکر خلیفہ بننا کی نبی کا بیٹا خلیفہ بننا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اختلافات سے امت کو مکمل طور پر پاک کر دیا. معزز حاضرین, اسی طریقے سے ہجرت کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے, اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا. کیا خواب میں دکھایا؟ 2 پتھریلی زمین کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلا کر کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ دکھایا ہے خواب میں. تو ہجرت بہت بڑی نعمت ہے. علماء بھی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. علماء کی قدر کرنا سیکھیے. ماشاءاللہ ہماری جماعت میں علماء کی بڑی قدر ہوتی ہے, مگر اور احترام اور ان کی تعظیم ہونا چاہیے. ان کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے علم سے اصل فائدہ اٹھانا ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ تو علماء کی بہت خدمت کرتے مگر علماء کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ عام آدمی سے تعلق رکھیے, دنیاوی فائدہ ہوگا, مگر علماء کے ساتھ اٹھو بیٹھو. علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی علماء کے ساتھ دوستی رکھتا ہے آدھا عالم بن جاتا ہے. ماشاءاللہ کتنے ایسے نوجوان ہیں, آپ جا کے ان سے پوچھو, عالموں کے ساتھ رہ کر ماشاءاللہ علم سیکھ لیتے ہیں. لہذا فولاد اور لوہا جیسے لگا رہتا ہے ویسے امت کو علماء کے ساتھ ہمیشہ جڑ کر رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں, علماء نے کہا اگر علماء نہ ہوتے دنیا میں لوگ جانور بن جاتے. اگر علماء نہیں ہو تو نماز کون پڑھاتے, خطبہ کون دیتے؟ ایک مرتبہ ایک امام اگر دیر سے آتا ہے تو پوری پبلک بیک میں دیکھتے رہتے, کون بھی نہیں ہے, نہ کسی کو اقامت بولنا آتا ہے نہ کسی کو نماز پڑھانا آتا ہے. اس طریقے سے علماء کی قدر کرنے سے مکمل طور پر ہم دنیا میں اور آخرت میں اسی طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور ایک بات یہ بات بتائی کہ نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دعوت بھی بہت بڑی نعمت ہے, شہد بھی ایک نعمت ہے, کان بھی ایک نعمت ہے. ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے بچے دیتا ہے سنچ نہیں آتا, مشین لگنے کو رہتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کر کان کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھ اگر آپ آنکھ کو دیکھنا چاہتے ہیں اندھوں کو دیکھو, ساری دنیا اس کی نگاہوں میں اندھیرا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ کی نعمت دی, اس کا صحیح استعمال کرو. دل بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہارٹ پیشنٹ کو پوچھو دل کی بیماری کیا ہوتی ہے. دل 2 طریقے سے بیمار ہوتا ہے. جسمانی طور پر بیمار ہوا تو فوراً علاج کرتے ہم لوگ, مگر روحانی طور پر بیمار ہوا تو اس کا علاج کبھی نہیں کرتے. آج ہمارے دلوں میں کفر
ہے، شرک ہے، غلط قسم کی محبتیں ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے تاکہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، کان کا، آنکھ کا، دل کا صحیح استعمال کرے تو ہم انسان، اگر ہم ان تینوں کا غلط استعمال کرے، سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان ان تینوں کا غلط استعمال کرے تو جانور نہیں، جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک اس صورت میں بتایا چمڑا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں جرکن پہنتے اور نخارا وغیرہ مارتے، پٹ سیتے، شو آتے، یہ سب چمڑے بہت بڑی نعمت ہیں۔ اون، بال، سایہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ چل کر جا رہے ہیں، اگر آپ کو کہیں بھی سایہ نہ ملے تو پریشان ہو جاتے ہیں آپ۔ یہ سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں بھوک سے باہر نکلے مدینے میں، نبی بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی۔ اللہ کے نبی ان کا مدینے میں انصار کے ایک باغ میں لے گئے، جا کر ایک انصار کے گھر کے باہر ٹھہر کر آواز دی، بیوی نے اندر سے کہا نہیں ہے، پانی لانے گئے ہیں ہمارے شوہر۔ اتنا ہی جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر مہمان بن کے اترے ہیں، اس گھر کی خوش نصیبی کیا ہے۔ اس عورت نے کیا کیا، ایک تھالی میں کھجور رکھ کے، میٹھا پانی رکھ کے آگے بڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کے درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر کھجور کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سے کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر و عمر، ہم نے یہ جو پانی پیا ہے، ہم نے درخت کا جو سایہ لیا ہے، ہم نے جو ایک کھجور کھایا ہے، ثم لتسألن نعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھو ہمارے اسلاف کے پاس نعمتیں کم تھیں، سوال کم ہوگا، ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، سوال زیادہ ہوگا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں ہمارے پاس کیسی کیسی نعمتیں۔ ہمارے گھر میں واشنگ مشین ہے، ہمارے گھر میں اوون ہے، ہمارے گھر میں مکسی ہے، ہمارے گھر میں گیس ہے، کیا کیا نعمتیں۔ میں تو سمجھتا ہوں سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک مکمل طور پر نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستوں کو، سرنگ کو، دیکھو موبائل ہے، موبائل میں میپ آیا، اس کو رکھ کر آپ منزل مقصود تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور اخلاق کریمانہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا، اللہ نے کہا حیات طیبہ۔ یہ حیات طیبہ کیا ہے، غور سے سن لیجئے، حیات طیبہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد ایک مومن کو پرسکون زندگی دیتا ہے۔ ایک مومن کو دیکھیں گے آپ، جھوپڑی میں ہے، ماشاءاللہ پرسکون ہے۔ ایک کافر مالدار ہے، اپارٹمنٹ میں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ شکر کرو، صبر کرو، قناعت پسندی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے۔ اگر کسی کو مل جاتی ہے اس کی دنیا بھی صحیح اور آخرت بھی صحیح۔ اگر نیک بیوی نہیں ملی تو کیا ہوتا ہے، جو لوگ اس ازدواجی زندگی میں پریشان ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال چیزیں دی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، ہم تم کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں پاکیزہ زندگی بولے تو دنیا میں ذرہ بھی ہم نہ تکلیف ہی نہیں آنا، ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیسے ایک جیل میں قیدی کو تکلیف ہوتی وہ ساری تکلیفیں آپ کو ہوں گی۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا، دیکھو امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ مومن کو کب سکون ملے گا؟ آزمائش کے راستوں سے گزر کر جس مرتبے تک پہنچے تھے امام احمد نے کیا کہا، دیکھو مومن کے لیے دنیا میں بھی پریشانی، قبر میں بھی پریشانی، اگر مومن کو سکون ملے گا تو جنت میں قدم رکھنے کے بعد ملے گا۔ مکمل طور پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول لائف، ڈیجیٹل لائف، ایسے چیزیں آ کر ہم سب کے دماغوں کو خراب کر رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جتنی آسانیاں ہم نے اپنے زندگی میں پیدا کر لی ہیں اتنی زیادہ پریشانی آ رہی ہیں۔ پرانے زمانے میں سل بتا تھا، چٹنی اس میں پیتے کتنا مزہ تھا۔ آج کیا ہے، بس ایک بٹن ڈالو، مکسی میں مارو، چٹنی کا کیا بھی مزاج نہیں ہے۔ دیکھو یہ بات یاد رکھو، دنیا میں حیات طیبہ کا تصور اسلام نے جو دیا ہے وہی صحیح ہے۔ مغرب اور ویسٹرن کلچر کی جو لائف کا اسٹائل ہے وہ لائف اسٹائل ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہنوں پر وہی لائف اسٹائل مکمل طور پر آج چڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اختتام پر یہ بات سنیے،
اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد بتایا لوگوں اگر نعمت پر شکر کرنے کا اگر جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو دیکھو. اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. ابراہیم کون تھے؟ اپنے نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کرنے والے. اسی پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ شہد کے بارے میں کل کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا آزمایا. علماء کہتے ہیں 90 سال کے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اسماعیل جیسی اولاد دیا. 112 سال کے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اسحاق جیسی اولاد دی. جب پورا بڑھاپے کو پہنچ گئے اور حضرت ہاجر اور حضرت سارہ میں بھی بچہ بننے کی صلاحیت نہیں تھی، جننے کی صلاحیت نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کے معاملے میں نبیوں کو آزمایا. جب بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کو پایا، حضرت اسحاق کو پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیسے کی دیکھو. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق ایسے اولاد دیے. حضرت ابراہیم بھی شکر کرنے والے، حضرت اسماعیل بھی شکر کرنے والے، حضرت اسحاق بھی شکر کرنے والے، پوری فیملی شکر کرنے والی. ابراہیم بھی، ان کی بیویاں بھی. لیکن ہوا کیا؟ جیسے آج کل ہمارے گھرانے میں ہوتا ہے، میں دیندار ہوں، ذرا دیندار لڑکی کو پسند کر کے لائیں گے بولا تو لوگ کیا کرتے، جس گھر سے ہمیں لڑکی لینے جاتے وہ لوگ ایکٹنگ کرتے دینداری کی. حالانکہ دینداری نہیں رہتی، ایکٹنگ کرتے. نمازہ پڑھتی بچی، ہاں بچی قرآن پڑھتی، ہاں بچی حج کر کو ہے، فلاں فلاں بولتے. حالانکہ دیکھتے تو کچھ بھی نہیں رہتا. جب شادی کرنے کا ہے تو نماز کوٹھوں پہ لگتے نہیں، ہمارے گھر میں 10 بجے اٹھتے ہیں بولتے آج کیا عورت ہے. لہٰذا یہ بات آپ کو بتاتے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام گھر میں ایسے ہی ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور حضرت اسماعیل اپنے بیوی کے ساتھ مکے میں رہتے تھے. بخاری کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی سارہ کے ساتھ سیریا میں رہتے تھے اور سیریا سے مکے کا راستہ تقریباً 2500-3000 کلومیٹر کی دوری کا واقعہ ہے. دیکھو عموماً کیا ہوتا، شادی کر کے دیا لے تو باپ بولتا دیکھو بیٹے شادی کر کے دیا لے تمہیں اپنا دیکھ لو. نہیں، شادی کرنے کے بعد بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خیال کرنا یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ سیریا میں رہتے تھے. مکے میں رہنے والے اسماعیل کی بڑی فکر. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، آپ لوگ اب تک کیا سنے ہوں گے، براق جانور نبی کا ایک تھا، ابراہیم کا بھی تھا. ابراہیم کے پاس ایک براق جانور تھا. اس جانور پر سوار ہو کر نماز فجر پڑھ کے وہ جانور پر بیٹھتے، بہت تیز جاتا، ہزاروں کلومیٹر کی دوری کا سفر کر کے مکہ آتے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی اپنے بیٹے سے ملنے آئے. باہر کھڑے ہو کر بہو کو سلام کیا. معلوم نا، سسر بھی بہو بھی کیا ہے، محرم کا یہ حصہ ہے. آج یہ بھی بات بتا رہتے ہیں، کچھ بہو ایسی ہوتی ہے سسر کے سامنے نہیں جاتے، الیکٹریشین اور گیس والے کے سامنے چلے جاتے. بہو ساس پردہ، ایسا حالانکہ یہ بات نہیں ہے. حالانکہ جو داماد ہوتا ہے ساس اس کے سامنے جا سکتی ہے اور بہو کے لیے بھی جو شوہر کا باپ ہوتا ہے وہ باپ کے درجے میں آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر کھڑے ہو کر سلام کیے اور یہ نہیں بولے کہ میں تمہارا سسر ہوں. پوچھے تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا ابھی نہیں ہے ہمارے پاس. شکر کرنے والے گھرانے کو ایک ناشکری بہو ملی تو کتنا دل کو درد ہوا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھے تمہارے پاس کیا ہے ماں؟ کیا ابھی نہیں ہے؟ کھانا ہے؟ نہیں. پانی ہے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے بڑے باہر کھڑے ہو کر کنائے اشارے میں بات کی. بولو تمہارے شوہر آئے تو سلام بولو. بولو یہ ایک بزرگ آئے تھے اور بولو سلام بول کے گئے اور بولے دہلیز بدل لو. بولے اشارہ، وہ دہلیز بدل لو بولے تو بیوی کے بدلنے کی طرف اشارہ تھا. بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے کہا ایک بزرگ آئے سلام بولے اور بولے گھر کی دہلیز بدل لو. بولے حضرت اسماعیل سمجھ گئے، باپ کے اشارے کو بیٹا نے سمجھے تو کون سمجھیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، اس بیوی کو طلاق دے دیا. نا شکری، باپ بھی شکر گزار، ماں بھی شکر گزار، بیٹا بھی شکر گزار. اگر نا شکری بہو آتی ہے گھر کا پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. حضرت اسماعیل نے اس عورت کو طلاق دے کے دوسری عورت سے شادی کی. حضرت ابراہیم اسی طرح اپنے بہو کی خبر گیری کرنے کے لیے دوبارہ مکہ آتے ہیں. جا کے پوچھتے ہیں بیٹے میں ماں تمہارے پاس کیا ہے؟
پانی ہے الحمدللہ، تمہارے پاس گوشت ہے الحمدللہ، کتنا خوش ہوئے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرا بیٹا بھی شکر گزار، میری بیوی بھی شکر گزار، بہو بھی شکر گزار مل گئی۔ بولتے علماء اسی عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ماشاءاللہ۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے گھروں میں بہو لانا بولے تو کیا کرنا؟ ابراہیم کو نمونہ بنانا، داماد لانا بولے تو رسول اللہ کو نمونہ بنانا۔ ہم کیا کرتے؟ داماد لانا بولے تو ہینڈسم ہونا، داڑھی نکلا ہوا ہونا، اور جو ہے ایسا ہونا ویسا ہونا نہیں، کیسا ہونا؟ داماد ہو تو علی کی طرح ہونا، داماد ہو تو حضرت عثمان کی طرح حیا رکھنے والا ہونا۔ جب حضرت عثمان کی ایک بیوی رقیہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی رقیہ جو ہے ام کلثوم کو بھی عثمان کے حوالے کر دیا۔ بہرحال درس یہیں روکتے ہیں۔ شہد کا کیا فائدہ ہے، شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، کل ہم بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی چیزیں آج آپ کے سامنے ذکر کی گئیں اسے سب سے پہلے مجھے عمل کرنے اور آپ سب لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے روزوں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔